بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خیر البریۃ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعد اس کے بے شمار درود و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل و احسان ہے کہ آج بتاریخ 28 دسمبر بروز ہفتہ 2019 بمقام امبیڈکر بھون میں ہماری یہ بابرکت مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے عصر حاضر میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت. یہ بڑا عظیم موضوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ تمام انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ اور آئیڈیل ہے، جسے قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. اسوہ حسنہ یہ لفظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے معنی اور مطلب کے اعتبار سے، جو کہ زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. اسی طرح سیرت النبی جو لفظ ہے یہ بھی اپنے اندر کافی وسعت رکھتا ہے. لیکن آج بعض طبقات ایسے ہیں جن کے سامنے اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ تاریخی اور جغرافی اعتبار سے کرنا یہی سیرت النبوی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیرت النبوی کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن یہی صرف سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کا مقصد تو اس سے بہت زیادہ وسیع تر ہے. دراصل نبی علیہ السلام کی زندگی قرآن کی عملی تصویر ہے. عقیدے کی تعلیمات، اخلاقی تعلیمات، فردی نظام، معاشرتی مسائل، اور اسی طرح امن کے تقاضے، خوف و ہراس کے عالم میں حکمت پر مبنی کیا اعمال ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ جو عناوین ہیں، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عناوین کو شامل ہے. اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے اس پروگرام کے اندر برکت پیدا فرما. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ جس مجلس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کیا جائے وہ برکت کو کھینچ کر لانے والی بات ہوتی ہے. تو لہذا اسی غرض سے میں تلاوت کلام پاک کے لیے مدعو کرتا ہوں حافظ عبد المتین کو، جو کہ کلیت الحدیث کے طالب علم ہیں. آپ آئیں اور قرأت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں. حافظ عبد المتین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. السلام عليكم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. بارک اللہ فیک. بڑے ہی پرسوز انداز میں آپ نے ابھی تلاوت کلام پاک کو سماعت فرمایا. اب یہاں سے سلسلہ خطابت شروع ہوا چاہتا ہے. اس بزم کے سب سے پہلے مقرر حافظ عبد المقیت محمدی مدنی حفظہ اللہ ہوں گے. آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ فضیلت الشیخ نے اپنی ابتدائی تعلیم عمر آباد سے شروع کی، جہاں پر آپ نے شعبہ حفظ کا مرحلہ مکمل کیا، اور اسی طرح عالمیت کی سند بھی آپ نے وہیں سے حاصل کی. بعد ازاں آپ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کا رخ کیا اور وہاں سے شہادت الفضیلہ آپ نے حاصل کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے شیخ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے بیچلر آف اسلامک کی ڈگری بھی آپ نے حاصل کی، اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی آپ نے وہیں سے حاصل کی. فضیلت الشیخ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ کا جو عنوان ہے وہ ہے مصائب و مشکلات میں تعلق باللہ کا نبوی تعبدی پہلو. میں دکتور عبد المقیت حفظہ اللہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حاضرین محفل، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، علماء اکرام، حاضرات، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے ابھی تلاوت کلام پاک سنی ہے جس میں حافظ صاحب نے کافی عمدہ آیتوں کا انتخاب کیا. وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. سورہ احزاب کی کچھ آیتیں پڑھی جس میں آیت نمبر 22 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب مومنوں نے جنگ خندق کے موقع پر بہت سارے گروہوں کو دیکھا، دشمن کے کئی جماعتوں کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ ہے جس کا وعدہ ہمیں کیا گیا تھا. اور اللہ نے ان کی بابت کہا کہ جب انہوں نے سارے گروہوں کو مدینے میں آتے ہوئے دیکھا، پریشانی کے عالم میں دیکھا، تو اللہ نے ان کے ایمان کی، ان کے جذبے کی، ان کے حوصلے کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. یہ چیز، یہ ڈر، یہ خوف، یہ پریشانی ان کے اندر ایمان اور اللہ رب العزت کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اضافہ کر دیا. میرے پیارو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور رزق کا وعدہ بھی اس نے ہمیں کر رکھا ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا. یہ دو باتیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں. دو باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی ہے تمہیں مار سکتا ہے، اللہ ہی ہے تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو تمہیں مارے گا، اللہ ہی ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. تمہیں مار کوئی شخص نہیں سکتا. تکلیف دینا ہو تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا. زیادہ سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی جان لے لے گا. وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ جب تک اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو کوئی آپ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا ہے. لیکن میں آپ سے یہاں بات اس تعلق سے کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ انسان مصیبت میں گھرا ہو، اس پر پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں، مشکلات کا سامنا ہو، مجبور ہو گیا ہو، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ عنکبوت کی جو آیتیں ہیں، اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ االہ مع اللہ االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ رب العزت نے فرمایا کون ہے جب مشکلوں میں گھرے ہوئے اور پریشان حال شخص کی دعا کو سنتا ہے، اس کی فریاد کو سنتا ہے،
اور اس سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دور کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو حاجت روا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو مشکل کشا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے جو آپ کی زندگی سے مصیبتوں کو ٹال دے؟ الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، قلیلا ما تذکرون. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اللہ ہے. جی ہاں، مصیبتیں آتی ہیں، اس میں کچھ انسان کے خود اپنے کرتوت ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہیں. جب بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اسے آزماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ. جب اللہ کسی بندے کو چاہنے لگتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. میں اور آپ اگر آزمائش میں گھرے ہوں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جیسے بنا ہوا ہے، مانا کہ ویسا ماحول نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آیا، ویسا ماحول تو نہیں ہے. ایک ماں کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ایک ماں کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کا بچہ کھو جانا ہوتا ہے. چھوٹا بچہ، خاص کر جو دودھ پیتا گود والا بچہ اگر کھو جائے، وفات پا جائے، تو ماں کے لیے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ماں گھروں میں عورتیں کاکروچ مارنے سے ڈرتی ہیں، ڈرتی نہیں ڈرتی؟ کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چوہے سے ڈرتی ہیں. وہی جب اس کا بچہ لیٹا ہو، شیرخوار بچہ، اور سامنے کوئی سانپ یا بچھو آ جائے تو اپنے ہاتھ سے مار دیتی ہیں. ماں وہ چیز ہوتی ہے، ماں وہ چیز ہوتی ہے جو کسی اور سے نہیں ڈرتی، اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے. ماں کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس کا بچہ جب کھو جائے. محسوس کرتے نہیں کرتے آپ؟ جی ہاں، ماں کے لیے سب سے بڑی آزمائش جب اس کا بچہ کھو جاتا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کتنے بچے تھے؟ 7 بچے تھے، 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے. 7 میں سے 6 بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئے. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھیں، اور ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی. جس باپ کے سامنے جن کے بچے، جن کے جنازے اٹھ جائیں، اس سے بڑی کوئی آزمائش ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن 9 ہجری میں ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا گیا. ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بات دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلنے لگے. صحابہ میں سے ایک نے سوال کیا، وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے آنکھ سے بھی آنسو نکلتے ہیں؟ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان القلب لا يحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں. وَإِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم غمزدہ ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشکلیں ہر ایک کے لیے آتی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو مشکلیں آئی، سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 22 ہے، جانتے ہیں کہ بنگلور میں سردی تو ہوتی ہے، لیکن مدینے کی سردی بڑی سخت ہوتی ہے. ایسے موقع پر جنگ کے عالم میں جب سارا دشمن گھیر چکا ہو، خندق کے اس پار مدینے کے لوگ ہیں جبل سلاح کے پاس، اور دوسری طرف سارا دشمن آ کر بیٹھا ہوا ہے، ایسے موقع پر منافقوں نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہا کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، سیکور نہیں ہے. یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، بھاگ جانا چاہتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ نوجوان صحابہ کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جنگ کے میدان میں. تو مومنوں نے کیا کہا؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. مومنوں کا ایمان بڑھا، اللہ پر یقین بڑھا، اللہ سے تعلق اور گہرا ہو گیا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ مثالیں دینے سے پہلے ایک بات ذکر کر دوں. عقدی ناحیے سے، عقیدے کے ناحیے سے مصیبت جب آئے تو انسان کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے. انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے. اگر مسلمان ہو تو اللہ کی توحید الوہیت اور ربوبیت کو بجا لاتا ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
سورہ عنکبوت کی اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جب وہ پریشانی اور مصیبتیں دیتا ہے تو بندہ اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ کی توحید کو بجا لاتا ہے، توحید الوہیت اور ربوبیت کو بجا لاتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر انسان مشکلوں میں پھنس کر کے بھی اللہ کو یاد نہ کرے، اگر انسان مصیبتوں میں پھنس کر کے بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کے ایمان کے کیا کہنے، کیا کہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحابہ اکرام نے ذکر کیا ہے سورہ عنکبوت کی وہ آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشرکین مکہ خوشحالی میں ہوتے، اچھی حالت میں ہوتے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو کبھی یاد نہیں کرتے، لیکن جب سمندر میں سوار ہوتے، کشتی پر سوار ہوتے، چاروں طرف پانی چھا جاتا، طوفان آتا، مشکل میں پھنس جاتے تو کیا کرتے؟ صرف اللہ کو پکارتے، مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ انہیں نجات دیتا، خشکی پر چلے آتے ساحل پر، تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے، مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ معروف ہے، مشہور ہے۔ مکہ جب فتح ہوا وہ بھاگ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے، صحابہ کے ڈر سے بھاگ گئے۔ سمندر کے ساحل پر پہنچے تو ایک کشتی تیار تھی، اس کشتی میں سوار ہو کر نکل پڑے۔ کشتی جب چل پڑی، ایک مرحلہ طے کر گئی، وہاں جا کر طوفان میں گر گئی۔ آج کے زمانے کی بڑی کشتیاں نہیں، اس زمانے کی، سچ کہتا ہوں میں، وہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں سورہ عنکبوت کی، اس کا تجربہ کرنا چاہیے۔ آج کل بوٹنگ کا سسٹم ہر جگہ ہے، گھومنے جاتے ہیں آپ، چھوٹی سی ندی میں بھی اگر پانی کے درمیان بیٹھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ نے جو منظر کھینچا ہے وہ آپ کو یاد آتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کشتی درمیان میں پہنچی، طوفان کا شکار ہو گئی، ملاح نے جو کشتی چلاتا ہے اس نے کہا کہ تم سب صرف اللہ کو یاد کرو، آج اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ ہمیں اور کوئی نجات نہیں دے سکتا، اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی اور نجات نہیں دے سکتا۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ یہ کشتی چلانے والا مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اور سمندر کے پانی میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ جب سمندر میں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے، تو خشکی پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنی بات مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آتی، کیوں میں بھاگ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے دعا کی، مشکلات میں دعا کی، انہوں نے کہا اے اللہ اگر آج اس مصیبت سے تو نے نجات دے دی تو میں چل کر جا کر مسلمان ہو جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ یہی ہوا، اللہ نے نجات دی اور آ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو آج کے لوگ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، مشکلوں میں ہمیشہ شرک کرتے ہیں، لیکن پہلے کے لوگ یا کہ مشرکین مکہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ نے اس کی تعبیر کی ہے۔ میرے پیارے حاضرین مجلس، کہنا یہ ہے کہ جب مشکلات سامنے آتی ہیں انسان کو ڈگمگانا نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ سے تعلق مضبوط ہو، آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے، ہم نے بارہا سنی ہے، 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، تو ان تینوں آدمیوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کیا۔ کیا اللہ نے ان کو نجات دی؟ نہیں دی، اللہ نے نجات دی۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، زندگی انہیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، لیکن ہر ایک نے ان میں سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کر دعا کیا، تو اللہ رب العزت نے پریشان حال کی دعا سن لی۔ پریشان حال جب انسان ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کو واپس نہیں کرتے ہیں، اس کی سنتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ تم خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ اللہ کا وعدہ ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ،
امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات آئے جہاں بہت زیادہ پریشانی کا موقع ملا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل اور عرینہ کے لوگوں کی اصلاح کے لیے تقریباً 60 سے 70 قاری صحابہ کو بھیجا۔ انصار میں سے 60 سے 70 صحابہ جو قرات کرنے والے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے تھے، ایسے صحابہ کو بھیجا۔ یہ عقل اور عرینہ کے قبیلے نے دھوکہ دیا اور ان سارے صحابہ کو شہید کر دیا۔ 7 ٹیچر، 7 معلم ایک ساتھ شہید، 60 معلم ایک ساتھ شہید کر دیے جائیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن یاد کیا تھا، معلمین قرآن تھے، جن کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت تکلیف ہوئی۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما وجد علیہم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض کبھی کسی پر نہیں ہوئے تھے جتنا ناراض ان پر ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت کے لیے بد دعا کے ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کے ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بد دعا کرتے تھے ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے تھے ان کے لیے۔ دیکھیں، جب انسان مجبور ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کی یہاں فریاد اپنی رکھے، دستک دے، اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا سنتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے کہ ایک کالی عورت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی اور اس کے لیے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کنارے ٹینٹ نما ایک جگہ رکھ دی گئی تھی، وہیں وہ رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتی، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی گفتگو ہوتی، بات چیت ہوتی۔ تو جب بھی بات چیت ختم ہوتی اس دوران وہ ایک شعر پڑھتی، وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ شعر تم بار بار کیوں پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ چادر والا دن مجھے یاد ہے، میں مکہ میں عرب کے ایک قبیلے کے ہاں لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کر کے اسی قبیلے کی ایک نوجوان لڑکی کی خدمت پہ رکھ دیا۔ جس دن وہ لڑکی دلہن بنی، وہ اپنے ساتھ زیورات پہن کر ایک خوبصورت سی چادر اوڑھ کر، لال رنگ کی چادر تھی جس میں موتی لگے ہوئے تھے اور چمڑے کا کام کیا ہوا تھا، یہ چادر پہن کر نکلی۔ جب ہم آبادی سے باہر نکلے قضائے حاجت کے لیے، وہ چادر گر پڑی اور وہ چادر وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب یہ لوگ لوٹے تو انہوں نے لونڈی پہ الزام لگایا، اس خادمہ پہ الزام لگایا، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈ ڈالا، حتیٰ کہ میرے خاص جگہوں کو بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈالا، وہ چادر ڈھونڈنے کے لیے پرائیویٹ جگہوں کو بھی میرے ڈھونڈ ڈالا۔ اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں نے اس تکلیف میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہ اے اللہ، اس مصیبت سے تو ہی نجات دینے والا ہے، اور اللہ نے سن لیا۔ میں قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کے ساتھ ہوا واقعہ جو صحیح بخاری کی روایت بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں تھے اور وہ تکلیف میں تھی، اچانک چیل آئی اور اس چیل نے اس چادر کو پھینک دیا، وہ چادر ڈال دی، لال رنگ کی چادر تھی جس سے چیل، چمڑے کا کام، چمڑا لگا ہوا تھا، جسے چیل نے سمجھا کہ یہ ایک چمڑا ہے یا گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب اسے بری کر دیا تو وہاں سے بھاگ نکلی اور آ کر مسلمان ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي۔ وہ چادر والے دن، جس دن اللہ کا میں نے ایک بڑا، اللہ رب العزت کا بڑا معجزہ دیکھا،
جس دن اللہ نے مجھے کافروں سے نجات دی. کافروں سے اللہ نے مجھے نجات دی. جب انسان مجبور ہوتا ہے, پریشان حال ہوتا ہے, اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا سنتے ہیں. یا پھر پریشان حال کو دیکھیں تو آپ بھی دعا کریں. حنین کی جب لڑائی ہوئی, جب جنگ حنین, تو اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتاس نامی مقام پر کچھ صحابہ کو بھیجا. اس میں ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں چل پڑا میں. جب ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے تو ابو عامر نے ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو مار دیا. تو اس خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کر کے ان کو تکلیف پہنچائی. ان کے گھٹنے پر تیر مار دیا, ان کے گھٹنے پہ تیر لگ گیا, جس سے وہ چل نہیں پا رہے تھے, کراہ رہے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ہوئے ان تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فلاں نے مجھے مارا ہے, تم اس کے پیچھے جاؤ. اور دیکھو میں اس گروپ کا امیر تھا, میں اپنے بعد تمہیں امیر بناتا ہوں. یہ چلے, جس نے انہیں تیر ماری تھی اس کا کام تمام کیا, واپس لوٹ کر آئے. جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میں تمہارا علاج کر دوں. تیر نکالا گیا تو خون بے تحاشا بہنے لگا. المہم اس سے ان کی شہادت ہو گئی. تو انہوں نے شہادت سے پہلے کچھ کلمات کہا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میری اس مصیبت میں میرے لیے دعا کریں, میرے لیے دعا کریں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور زمین میں ریت کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑے ہوئے تھے, جس پہ لیٹے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم اغفر لعبید ابی عامر, اے اللہ عبید ابو عامر کی مغفرت فرما. کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا کی کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. جب کوئی انسان مصیبت میں ہو, اگر وہ دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. پریشان حال کی دعا سنی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں اس کی دعا کی قبولیت ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ سے بھی اگر میں کہوں, تاریخ میں کئی ایک آدھ واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے تفسیر میں. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو دمشق سے ربدانی نامی مقام پر لوگوں کو پہنچایا کرتا تھا. ایک دن لوگوں کو پہنچاتے پہنچاتے ایک ڈاکو اس کے ساتھ سوار ہو گیا. ڈاکو, اسے پتا نہیں تھا, عام آدمی سمجھ کر لے کر چلنے لگا. جب آبادی سے باہر ہوئے تو اس نے کہا مجھے اس راستے سے لے کر چلو. کہا میں یہ راستہ نہیں جانتا ہوں. کہا مجھے اس راستے سے لے کر چلو. اس راستے سے لے کر چلے. جب پہاڑیوں کے قریب پہنچے تو اس نے ان کو بری طرح لوٹ لیا. لوٹ کر کہا کہ اب میں تمہیں زندہ جانے بھی نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو. بہت التجا کی, مانا نہیں. آخر اس شخص نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت کا موقع دے دو, صرف 2 رکعت کا موقع دے دو. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, کہتے ہیں ڈر کے مارے, موت سامنے ہے, ڈر کے مارے مجھ سے قرآن کی کوئی آیت نہیں نکل رہی تھی. اچانک اسی کپ کپی میں سورہ عنکبوت کی وہ آیت نکل آئی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, امن یجیب المضطر اذا, سورہ نمل کی آیت, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. جب یہ آیت نکلی, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی مدد آئی. وہاں سے گزرتا ہوا ایک شہسوار گزرا اور اس نے اس آدمی کا کام ختم کیا اور مجھے نجات دلوایا. جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے, مصیبتیں بڑھتی ہیں, اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. انسان کو جب یقین ہو کہ لوگوں سے تعلق ختم ہو چکا ہے, اب لوگ کچھ نہیں کر سکتے, تب انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے. یہی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی میں کہوں کہ ہماری مسجدیں ابھی بھی آباد نہیں ہیں. ہم اپنے آپ کو پریشان حال بتا رہے ہیں, لیکن ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں. ہم بخیل ہیں, اپنے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرتے. ہم امت کے لیے کب دعا کریں گے؟ ہم راتوں کو اٹھ کر ابھی تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں.
ہم فجر کی نمازوں میں بھی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں. اور کب ہمیں اللہ سے تعلق بہتر کرنا چاہیے. سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. مسند احمد کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس کی روایت میں, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو, اللہ تنگدستی میں تمہیں یاد رکھے گا. جب خوشحالی ہوتی ہے تب آپ اللہ کو یاد نہیں کرتے, لیکن اب تنگدستی آ گئی, اب تو یاد کریں, اب تو یاد کریں اللہ کو, مانگیں گے گرا کر. بنو عباسیہ کے دور میں جب ظلم بڑھ گیا, حکومت کا ایک آدمی مارا گیا تھا, تو اس وقت کے بادشاہ نے, خلیفہ نے ناراض ہو کر 317 دکان جلا دیے, 33 مسجدیں جل گئیں. جب ایک محلے کو برباد کر دیا گیا, اور ساتھ ساتھ 320 سے زائد گھر جلا دیے گئے تھے. 320 سے زائد گھر جلا دیے گئے, دکانیں جل گئیں, مسجدیں جل گئیں, تو اس میں کئی بچے اور عورتیں جل گئیں. تو لوگوں نے اس وقت بد دعا کی. وقت کا خلیفہ, اللہ نے لوگوں کی بد دعا سنی. تاریخ شاہد ہے کہ زہر دے کر اس کے گھر والوں نے اس بادشاہ کو مارا, زہر دے کر مارا اس بادشاہ کو. یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان مجبور ہو, اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھائے, اپنا تعلق مضبوط کرے, گڑ گڑائے, اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے, اللہ ضرور اس کی سنتے ہیں. سچ فرمایا اللہ نے سورہ نور میں, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو تم میں سے ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں, اللہ انہیں زمین میں بادشاہت عطا کریں گے, زمین میں قوت اور ثابت قدمی عطا کریں گے. جو دین اللہ نے ان کے لیے چنا ہے, اس دین کو راسخ کریں گے, گامزن کریں گے, اور ہر مشکل کے بعد, ہر پریشانی کے بعد, ہر ڈر اور خوف و اندیشے کے بعد اللہ انہیں سکون اور امن عطا کریں گے. شرط یہ ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ توحید کو بجا لائیں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں, اللہ ضرور آپ کی سنے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حالات سمجھنے والا, اللہ سے تعلق بہتر کرنے والا بنائے. اللہ ہماری حالتوں, ہماری پریشانیوں میں آسانی عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری ہر مشکل کو دور فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی, نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہماری لڑکیوں اور ماؤں کی عصمت کی حفاظت فرمائے, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کے اخلاق کی حفاظت فرما, ہمارے قوم و ملت کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں راہ مستقیم پر لے جا, تجھ سے مضبوط تعلق بنانے والا بنا. ہمارا تعلق تجھ سے مضبوط ہو جائے تو ہم سے راضی ہو جائے. ہم تیری عبادت ایسے کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم تیری مرضی کے مطابق دین اسلام کو سارے ہندوستان میں, سارے عالم میں پھیلائیں. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.